اللہ کا احسان ہے جو ہم کو مل گیا مدارس میڈیا، مدارس میڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کورونا وائرس کی مارا ماری میں ہے اور اس کے خطرناک نتائج اور اثرات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان، ڈاکٹرز، حکومتیں سب مل کر کے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے دیش میں بھی یہ کورونا وائرس، اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں اور پوری قوم اور پورے دیش واسی اس کے خلاف متحد ہو کر کے اس سے جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ماننیے ہمارے پردھان منتری جی نے 24 مارچ کو لاک ڈاؤن کر دیا اور پورے دیش میں لاک ڈاؤن کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، مدارس کی، سب کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح پورا دیش اس کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے اپنی تدابیر کرنے میں مشغول ہیں۔ ابھی 2-3 دن سے مرکز نظام الدین کے تعلق سے میڈیا پہ یہ خبر بہت زبردست طریقے سے چھائی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ مرکز نظام الدین جو تبلیغی مرکز ہے، بین الاقوامی پورا عالم کا مرکز ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے۔ 1924 میں دعوت و تبلیغ کی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے بنیاد ڈالی اور اس وقت سے لے کر آج تک تبلیغی جماعت کا ملکی سیاست سے، عالمی سیاست سے، ریاستی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے۔ یہ لوگ خالص اسلام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں اور امن و شانتی کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلا لگانے کی بات کرتے ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ اپنے میڈیا والے احباب تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہاؤ کا ہوا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور یک طرفہ انہوں نے اپنی متعصبانہ روش کا جو ثبوت پیش کیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ تبلیغی مرکز نظام الدین 1924 سے یہاں دعوتی کام جاری ہے اور الحمدللہ قیامت تک یہ جاری بھی رہے گا۔ لیکن کورونا وائرس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز نظام الدین ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمیشہ سال کے 3 سے 60 دنوں میں سے کون سا ایسا دن ہے کہ جب وہاں 2-4-5 ہزار آدمی نہ رہتے ہوں۔ میں میڈیا والوں سے اور اپنی سرکاروں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس خفیہ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس بیورو ہیں، آپ کے پاس CID ہے، IB ہے، آپ رپورٹ تو طلب کریں کہ کبھی بھی اس جماعت کا کسی سیاست سے یا دیش کے قانون کے خلاف کوئی کارروائی رہی ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے پاس ریکارڈ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کے دیوار سے دیوار وہاں پولیس تھانہ ہے، پولیس اسٹیشن ہے، وہ رات دن دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں دنیا بھر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ بر وقت ان کو بھی مطلع کرنا چاہیے تھا، چونکہ مرکز نظام الدین میں رہنے والے لوگوں کا تعلق زمین سے نہیں ہے، وہ نہ موبائل رکھتے ہیں بڑا اور نہ ہی ان کے یہاں کوئی ویڈیو، آڈیوز اور دوسرے کوئی ایسے ذرائع ابلاغ کا کوئی انتظام ہوتا ہے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک پروگرام چل رہا تھا، اجلاس چل رہا تھا، دنیا بھر سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور ایک دم 24 تاریخ کو ہمارے پردھان منتری جی نے پورے دیش کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد میں جو حالات دیش میں افراتفری کے، بے چینی کے، بے اطمینانی کے، نقل مکانی کے
جو آپ نے دیکھے وہ سارا دیش جانتا ہے۔ اسی طرح اور ان باتوں کو لے کر کے مرکز نظام الدین کے احباب نے، ذمہ داروں نے لیٹر لکھ کر کے پولیس انتظامیہ کو، ایس ڈی ایم کو، ڈی ایم کو مطلع کیا کہ ہمارے پاس 1500 2000 آدمی ہیں یہاں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، ان کا کوئی حل نکالا جائے، اپنے گھروں کو واپس بھیجا جائے۔ اور واپس کیسے بھیجا جاتا؟ فلائٹیں بند ہیں، ریلوے بند ہیں، بسیں بند ہیں، پورا دیش لاک ڈاؤن ہے۔ اور لاک ڈاؤن کا مطلب سیدھا سا یہ تھا کہ جو جہاں ہے وہیں پہ رہے۔ لیکن آج کالے چشمے پہن کر کے جو ہماری میڈیا پورے دیش کے سامنے جو مرکز نظام الدین کا منظر پیش کر رہی ہے وہ نندنیہ ہے، قابل مذمت ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں انصاف کے چشمے لگانے کی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح اس کو بنا دیا گیا۔ لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے اور نہ جانے لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے ماننیہ کئی جگہوں کے اور کئی صوبوں کے ہوم منسٹروں نے پروگرام بھی کیے ہیں، سبھائیں بھی کی ہیں، اور پورے دیش میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بیچارے مزدور قسم کے، بہار سے، بنگال سے، آسام سے، اتر پردیش سے اور ملک کے مختلف اضلاع سے جو بیچارے کام کرنے والے مزدور تھے، اور ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان رہے، بہت ساروں کی موتیں بھی ہو گئی، عورتوں تک نے بچے جن دیے اور کئی بچوں کی موت بھی ہو گئی۔ ایسے حالات میں میڈیا کو ایسا مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم سب مل کر کے اس بیماری کے اور اس مہاماری کے خلاف ہم سب یکجٹ ہو کر کے لڑائی لڑیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ سارا الزام صرف مرکز نظام الدین کے سر تھوپ دیا جائے کہ جہاں کہیں بھی پورے دیش میں کرونا وائرس ہے تو اس کے ذمہ دار تبلیغی مرکز ہے، جماعت والے احباب ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، اور آپ اللہ سے ڈر کے، پروردگار سے ڈر کر کے صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے رکھیے تاکہ آپ دنیا میں بھی اجول رہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آرام اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ میری یہی گزارش ہے جماعت والے احباب سے کہ کسی طرح سے آپ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ یہ حالات ہیں، یہ بادل ہیں، انشاءاللہ یہ بادل سب چھٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو اپنا کام جس نہج پہ ہمارے اکابرین نے ہم کو ڈالا ہے اسی نہج پہ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے، اور یہ کام اپنی روٹین پر آئے گا، ترتیب پہ آئے گا، اور انشاءاللہ کام آگے چلے گا۔ کسی طرح کی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بحیثیت جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، چنڈی گڑھ کے نائب صدر ہونے کے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ملک کے حالات اور صحیح ہو جائیں گے، اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور امن شانتی کے ساتھ پورا دیش جس طرح ترقی کی راہ پر پہلے سے گامزن تھا اسی طرح انشاءاللہ گامزن رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، اللہ اس بیماری کو پورے عالم سے ختم فرمائے، ہمارے دیش میں امن، شانتی، بھائی چارہ قائم فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حکیم الدین اشرف اٹاوڑی، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔